السلام علیکم۔ سکھ یاتریوں سے بھری اس بس میں موجود وہ جوان جوڑا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ لڑکی نے گہرے نیلے رنگ کی گھیردار شلوار اور گھٹنوں سے اونچی کشادہ گریبان والی بے حد فٹنگ کی قمیض پہن رکھی تھی، جس میں اس کے ترشے ہوئے جسم کا ایک ایک انگ نمایاں ہو رہا تھا۔ لیکن غنیمت تھا کہ سر سے اوڑھے گئے سترنگی دوپٹے نے کسی نہ کسی حد تک بھلائی جسم کو چھپا لیا تھا۔ حقیقتاً وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کی عملی تفسیر دکھائی دے رہی تھی۔ گہرا نیلا رنگ اس کی سنہری رنگت پر خوب جچ رہا تھا، اور کانوں میں پڑے نیلے نگینوں والے بڑے بڑے جھمکوں کی تو قسمت پر رشک کیا جا سکتا تھا، جو ہر ہلکورے کے ساتھ کبھی اس کی سراہی دار گردن تو کبھی گلابی رخساروں کو چومنے کا اعزاز حاصل کر رہے تھے۔ اس نے اپنے سیاہ بالوں کو بیچ کی مانگ نکال کر ایک رنگین پراندے میں گوندھ رکھا تھا۔ مانگ میں بھری افشاں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ نئی نویلی دلہن ہے، جو بیاہ کے فوراً بعد ہی اپنے پتی کے ساتھ یاترا سے ہو کر واپس آ رہی ہے۔ اس کا جوان سال پتی بھی رنگ و روپ میں اس سے کم نہیں تھا۔ اس نے گہرے عنابی رنگ کا گھیردار قمیض شلوار پہن رکھا تھا، سر پر سکھوں کی مخصوص پگڑی تھی، جس کے اندر اس کے دراز سیاہ گیسو سمٹے ہوئے تھے، اور چہرے پر سینے کو چھوتی گھنی سیاہ داڑھی بہار دکھا رہی تھی۔ گھنی داڑھی اور مونچھوں کی وجہ سے اس کے چہرے کا بیشتر حصہ چھپ گیا تھا۔ دائیں آنکھ کے نیچے موجود موٹے سے مسے نے بھی کچھ جگہ گھیری تھی، لیکن یہ طے تھا کہ وہ اس سب کے باوجود بھی خوبصورت ہے۔ دراز قامت اور چوڑے شانوں نے اس کی وجاہت میں خاطر خواہ اضافہ کر رکھا تھا، اور اس کے چہرے پر موجود بیزاری کے باوجود لوگوں کی نگاہیں بار بار اس جوڑے پر اٹھ جاتی تھیں۔ تم کوئی ایسا لباس نہیں پہن سکتی تھیں جو تمہیں نمایاں نہ کرتا؟ اپنی طرف بار بار اٹھتی نگاہوں سے بیزار وہ اپنی ساتھی لڑکی کی طرف جھک کر دھیمی آواز میں بڑبڑایا، تم اگر مجھے کسی بھکارن کا لباس بھی پہنا دیتے تو میں اس میں بھی نمایاں ہی نظر آتی۔ لڑکی نے اس کی بات کا جواب تپا دینے والے انداز میں بڑی بے نیازی سے دیا۔ اس کی بات میں ایسا کوئی مبالغہ بھی نہیں تھا۔ وہ جس حسن کی مالک تھی، وہ واقعی ہر روپ میں نمایاں ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ویسے بھی میں خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپا چھپا کر رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ لڑکا برے برے منہ بناتا ہوا ابھی اس کے پہلے جملے کو ہی کسی کڑوے گھونٹ کی طرح حلق سے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے دوسرا جملہ بھی داغ دیا۔ اس طنزیہ گفتگو کے باوجود اس کے چہرے کے تاثرات خوشگوار ہی تھے، اور انہیں دھیمی آواز میں سرگوشیوں میں بات کرتے دیکھ کر کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ آپس میں کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ بس لڑکا ہی کچھ ناراض ناراض سا نظر آتا تھا، اور ایک نوجوان جوڑے کے درمیان روٹھنے منانے کا سلسلہ تو فطری عمل کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ لوگ اس سلسلے کو بھی دلچسپ نظروں سے دیکھ کر خود ہی ان کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں اندازے قائم کر رہے تھے۔ صورتحال پر نالاں لڑکے نے تل ملا کر لڑکی کو کوئی جواب دینا ہی چاہا تھا کہ بس کو لگنے والے زبردست جھٹکے نے اس کا توازن بگاڑ دیا، اور اس کا جسم لڑکی کے گداز جسم پر جا گرا۔ لڑکی نے ایک سریلی سی چیخ مار کر اس کے گرد اپنی باہیں کسنے کی کوشش کی، لیکن وہ فوری طور پر خود کو سنبھال کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران ڈگمگاتی ہوئی بس بھی ڈرائیور کی مہارت سے سنبھل کر رک چکی تھی۔ بس کے ڈگمگانے اور توازن کھونے کی وجہ قابل فہم تھی کہ ٹائر پھٹنے کا کان پھاڑ دھماکہ سب ہی نے سنا تھا، لیکن رکی ہوئی بس میں اچانک ہی بھرا مار کر جو مسلح افراد داخل ہوئے، انہیں دیکھ کر سب کی سٹی گم ہو گئی۔ لڑکی کی گداز باہوں کو جھٹک کر کھڑا ہو جانے والا لڑکا بھی اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ بیٹھ جاؤ، سب اپنی اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ورنہ ابھی بھیجا اڑا دیں گے۔ گہری سانولی رنگت والا پختہ عمر کا مرد، جس نے جینز کی بدرنگ پینٹ پر بھی بغیر آستینوں کے کھلے بٹنوں والی جیکٹ پہن رکھی تھی، اپنے ہاتھ میں موجود AK-47 لہراتے ہوئے چلایا تو سب کی گھگی بند گئی۔ اپنی نشست سے صورتحال جاننے کے لیے اٹھ کھڑا ہونے والا جوان لڑکا، جو دراصل معاذ تھا، بھی ایک گہری سانس لیتا ہوا اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا۔ اسے ذاتی طور پر بھی اسلحے کے بارے میں جاننے سے دلچسپی تھی، اور پچھلے عرصے میں جس تربیت سے گزرا تھا، اس کے بعد تو اس کی اسلحہ شناسی میں کوئی کلام ہی نہیں رہا تھا۔ اس لیے اس خطرناک گن کو اپنے روبرو پا کر اس نے کسی قسم کے ایڈونچر میں پڑنے کی حماقت نہیں کی۔ ویسے بھی اس کے سامنے کوئی واحد مسلح شخص موجود نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بس میں چڑھنے والے باقی 4 افراد بھی ٹھیک ٹھاک مسلح تھے۔
اور ان کے چہروں کے تاثرات ان کے ہتھیاروں سے بھی زیادہ خوفناک تھے۔ ہتھیار لہرا لہرا کر نہتے افراد پر سیکنڈوں میں اپنی دہشت کا سکہ جما لینے کے بعد ان لوگوں نے تیزی سے دو کام انجام دیے۔ ایک، بس میں موجود تمام سواریوں کے ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے ان کے موبائل فونز اور نقدی وغیرہ قبضے میں کی جانے لگی۔ دوم، ان میں سے ایک کی زیر نگرانی ڈرائیور اور اس کا ہیلپر لڑکا بس کا پھٹ جانے والا ٹائر بدلنے لگے۔ اس ٹائر کو یقیناً راستے میں گھات لگائے بیٹھے ان افراد نے کسی بے آواز ہتھیار سے نشانہ بنایا تھا اور اب آرام سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ بادی ان نظر میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی لٹیرے ہیں جو یاتریوں کی اس بس میں گھس کر اپنی کارروائی انجام دے رہے ہیں، لیکن معاذ کا اندازہ تھا کہ وہ لٹیروں سے ہٹ کر بھی کچھ ہیں اور لوٹ مار کے علاوہ بھی ان کا کوئی اور پروگرام ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بس میں موجود سواریوں کے ہاتھ باندھنے اور بس کا ناکارہ ہو جانے والا ٹائر تبدیل کروانے کی زحمت نہیں کرتے۔ یہ تو سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے۔ صورتحال کو ملاحظہ کر کے اس کی ساتھی لڑکی، جو کہ بلا شک و شبہ سونیا خان تھی، سرگوشی میں بڑبڑائی، اوکھلی میں سر دیا تو موصلوں سے کیا ڈرنا۔ اس نے بھی جواباً ایک محاورہ دے مارا، کیا باتیں کر رہے ہو تم دونوں، چپ چاپ بیٹھو ورنہ ابھی سورگ باشی ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ ان کے قریب موجود انڈے کی طرح چکنے سر والا مسلح شخص زور سے دھاڑا اور اپنے بریٹا کی نال معاذ کی کنپٹی پر رکھ دی۔ وہ ہتھیاروں سے کھلونوں کی طرح کھیلنے کا ہنر سیکھ گیا تھا، لیکن یہ بات بہرحال سمجھتا تھا کہ جب یہ کھلونا انسان کی کنپٹی پر رکھا ہو تو زندگی سے موت کا فاصلہ چند سینٹی میٹر کے برابر ہی رہ جاتا ہے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن بے وجہ اور بے مقصد مارا جانا بھی قبول نہیں تھا۔ سو خاموشی سے نظریں اور سر جھکا گیا۔ گنجا چند ثانیوں تک اسے سخت نظروں سے گھورتا رہا، پھر اپنا پستول اس کی کنپٹی سے ہٹا لیا اور بس میں سوار دیگر مسافروں پر ایسی نظر ڈالی جیسے انہیں باور کروا رہا ہو کہ ذرا سی بھی گستاخی پر انہیں برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کی اس خاموش دھمکی کو ہر مسافر نے وصول کیا اور ان کے اڑی ہوئی رنگت والے چہرے مزید زرد نظر آنے لگے۔ مسافروں سے کچھ کے ساتھ ان کے بچے بھی موجود تھے۔ مختلف عمروں کے یہ بچے بھی صورتحال پر گھبرا گئے تھے اور ان میں سے بیشتر نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ والدین جو خود سہمے ہوئے تھے دھیمے دھیمے انہیں پچکارنے، بہلانے اور خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ مسلح افراد نے بچوں کے رونے دھونے پر کوئی تعرض نہیں کیا تھا اور محض خشمگی نگاہوں سے دیکھنے پر ہی اکتفا کر رہے تھے۔ جلد ہی بس کا ناکارہ ہو جانے والا ٹائر تبدیل کر دیا گیا اور ڈرائیور اور اس کے ہیلپر نے مسلح افراد کی ہدایت پر اپنی اپنی جگہ سنبھال لی۔ ڈرائیور نے ہدایت کے مطابق انجن سٹارٹ کیا تو اس کی کنپٹی سے ایک ہتھیار کی نال آ لگی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ بے شک وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے، لیکن منزل کا تعین وہی کریں گے جو اس وقت زبردست بنے ان کے سروں پر سوار ہیں۔ دو طرفہ ہریالی سے گھری سڑک پر دوڑتی بس کچھ دیر تو سڑک پر ہی دوڑتی رہی، پھر اچانک ہی اسے دائیں جانب ایک کچے راستے پر مڑوا لیا گیا۔ بس کے سڑک چھوڑتے ہی اس میں سوار مسافروں کے چہروں کی رونق مزید ماند پڑ گئی۔ جو اندازہ معاذ پہلے ہی قائم کر چکا تھا اب وہ انہیں بھی ہو گیا تھا۔ بس میں آگ گھسنے والے مسلح افراد کا مقصد محض لوٹ مار نہیں تھا۔ لوٹ مار میں انہوں نے بہت زیادہ سرگرمی دکھائی بھی نہیں تھی اور محض موبائل فونز، نقدی اور عورتوں کے پرس وغیرہ اپنے قبضے میں لینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اطمینان کیا تھا کہ مردوں میں سے کسی کے پاس ہتھیار تو موجود نہیں ہے۔ تلاشی کے اس عمل میں انہیں ایک آدھ پستول اور کرپان وغیرہ ملے بھی تھے، لیکن مزاحمت بہرحال کسی طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ معاذ اور سونیا اس وقت سکھ یاتریوں کے بحروپ میں تھے اور انڈین پاسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے یاترا سے واپس جا رہے تھے، اس لیے احتیاطاً انہیں ہتھیار ساتھ نہ رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ آگے جا کر ان کے سہولت کار انہیں ان کی ضرورت کے مطابق سب کچھ فراہم کر دیتے، لیکن ان کے اپنے سہولت کاروں تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اور بیچ میں اس پارٹی نے پھڈا ڈال دیا تھا جس کے بارے میں ان کی شکل و صورت اور آپس میں ہونے والی اجنبی زبان کی گفتگو کے باعث انہیں کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی اس علاقے میں موجودگی ذرا حیران کن تھی۔ وہ عموماً ان علاقوں میں اپنی کارروائیاں نہیں کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا وجہ تھی جو انہیں یہاں لے آئی تھی۔ اپنے اغوا کاروں کے مقاصد سے دلچسپی نہ ہونے کے باوجود ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کی راہ کھوٹی کر چکے تھے اور اب نہ جانے کس اجنبی منزل کی طرف بھگائے لے جا رہے تھے۔
جس سڑک پر ان کی بس کو روک کر اغوا کیا گیا تھا اس پر بہت کم ٹریفک گزرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چند منٹوں کی وہ کارروائی کسی کے بھی علم میں آئے بغیر تیزی سے انجام پا گئی تھی، اور بعد میں بس کی تلاش میں نکلنے والوں کو اس کی سمت کا اندازہ لگانے میں خاصی دقت اٹھانی تھی۔ اونچے نیچے اور کچے پکے راستوں پر چلتی بس کبھی ہموار چلتی تھی تو کبھی اچھلنے کودنے لگتی تھی۔ سرحدی چوکی پار کرنے کے کچھ دیر بعد ہی بس کا اغوا عمل میں آیا تھا، اس لیے راستہ پہلے ہی زیادہ آمد و رفت والا نہیں تھا، اور اب تو وہ بالکل ویرانوں میں سے گزر رہے تھے۔ اغوا کاروں نے مسافروں کو ان ویرانوں کی دید کی بھی اجازت نہیں دی تھی، اور ان کے حکم کے مطابق کھڑکیوں پر پڑے پردے کھینچ دیے گئے تھے۔ بس نے کچھ فاصلہ طے کیا تو ڈرائیور کو اس کی نشست سے ہٹا کر انڈے کی طرح چکنے سر والے نے اس کی جگہ لے لی۔ ڈرائیور کو عام مسافروں کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور سب کو مشترکہ طور پر اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ گھٹنوں کی طرف جھک کر بیٹھتے ہوئے اپنے سر کو بھی نیچے جھکا لیں۔ پشت پر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس زاویے سے بیٹھنا تکلیف دہ تھا، لیکن حکم جاری کرنے والوں کے تیور بتا رہے تھے کہ شکایت یا حکم عدولی کی گنجائش نہیں، اور جس نے تعمیل میں کوتاہی کی وہ پھر زندگی کی ہر تکلیف سے آزادی پا جائے گا۔ زندگی تکلیف دہ بھی ہو تو آنے والے وقت میں راحت کی امید پر آدمی اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ اس بس کے مسافروں نے بھی تکلیف کو گوارا کر لیا۔ معاذ اور سونیا بھی انہی مسافروں میں شامل تھے۔ اس حکم سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب وہ منزل سے زیادہ دور نہیں ہیں، اور اغوا کاروں نے اپنے ٹھکانے کا راستہ پوشیدہ رکھنے کے لیے یہ حکم صادر کیا ہے۔ وہ دونوں اپنی تربیت کے مطابق بس کے موڑ مڑنے اور سمتوں وغیرہ پر توجہ مرکوز رکھ کر راستے کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بس نے اتنے موڑ کاٹے کہ گنتی محال ہو گئی اور سارا حساب کتاب گڑبڑا گیا۔ تقریباً 15-20 منٹ کے سفر کے بعد بس رک گئی اور مسافروں کو سر اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ بس جس جگہ رکی تھی وہ کوئی ویرانہ تھا، جہاں دور تک اڑتی دھول اور چند خودکار کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب خاموشی سے لائن بنا کر نیچے اترو، اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو سیدھا ٹرک میں جائے گا۔ گہری رنگت والے پختہ عمر کے مرد نے نیچے اترنے کا حکم صادر کرتے ہوئے اپنی AK-47 لہرا کر دھمکی دینا بھی ضروری سمجھا۔ بس میں موجود تمام مسافر اترے ہوئے چہروں کے ساتھ اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ 8-10 مسافروں کے بعد بس کے درمیانی حصے میں موجود معاذ اور سونیا کی بھی باری آ گئی۔ باہر بس کو اغوا کر کے لانے والوں کے سوا کچھ مزید لوگ بھی موجود تھے۔ نیچے اترنے کے بعد انہیں بس کی پشت پر موجود کھنڈر نما وسیع عمارت دکھائی دی۔ بس کے مسافروں کو ایک قطار کی صورت میں اسی عمارت کی طرف ہانکا جا رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں تمام مسافر کھنڈر میں پہنچا دیے گئے۔ وقت کی مسافت میں اپنے خال و خد کھو دینے والی اس عمارت کی باقیات سے ظاہر تھا کہ کسی زمانے میں یہ عمارت بڑی شاندار رہی ہوگی۔ انہیں جس ٹوٹی چھت والے ہال نما کمرے میں جمع کیا گیا تھا، اس کے موٹے موٹے ستونوں پر بڑی خوبصورتی اور مہارت سے دیوی اور دیوتاؤں کی تصویریں نقش کی گئی تھیں۔ اگرچہ یہ نقش کچھ دھندلا گئے تھے اور کہیں کہیں سے مٹیریل جھڑ جانے کے باعث بالکل ہی غائب تھے، لیکن جتنا کچھ نظر آتا تھا وہ بنانے والوں کی مہارت اور محنت کا گواہ تھا۔ چھت کا بچا کھچا حصہ بھی ماضی میں عمارت کے پرشکوا ہونے کا گواہ تھا۔ چھت کے اندرونی حصے میں استعمال کیا جانے والا نیلا سنگ مرمر آج بھی قابل دید تھا۔ ایک بار پھر سب کی تلاشی لو اور پھر انہیں نیچے پہنچاؤ، کسی نے حکم صادر کیا تو مسافروں کو ایک بار پھر قطار میں کھڑا کر کے ان کی تلاشی لی جانے لگی۔ تلاشی کے مرحلے سے گزر جانے والے افراد کو حال سے ملحقہ دوسرے کمرے میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ معاذ اور سونیا کا بھی جلد نمبر آ گیا۔ وہ جس ملحقہ کمرے میں پہنچے اس کی چھت سلامت تھی۔ نیچے اترو، نیچے اترو۔ انہیں کمرے کا جائزہ لینے کی زیادہ مہلت نہیں دی گئی اور جنوبی دیوار کے قریب موجود خلا کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حکم کی تعمیل میں وہ اس خلا کے قریب پہنچ کر سیڑھیاں اترنے لگے۔ پختہ اینٹوں سے بنی ان سیڑھیوں کے قدمچے کہیں کہیں سے اکھڑ گئے تھے۔ وہ دونوں احتیاط سے سیڑھیاں اترتے نیچے پہنچ گئے۔ وہاں روشنی کا بندوبست نہ ہونے کے باوجود مکمل تاریکی نہیں تھی اور نامعلوم درزوں میں سے سورج کی روشنی اندر آ کر ماحول کو نیم روشن کر رہی تھی۔ اوپر کے دھول مٹی اور جالوں میں اٹے حصے کے مقابلے میں تہہ خانہ قدرے صاف تھا۔
معاذ اور سونیا کو بھی دیگر افراد کے ساتھ فرش پر بٹھا دیا گیا۔ جلد بس کے تمام مسافر تہہ خانے میں منتقل ہو گئے۔ یہ بات سب ہی سمجھ رہے تھے کہ انہیں یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ کیوں اور کس مقصد کے تحت؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ درمیانے قد اور چھریرے بدن کا مالک جوان العمر شخص تھا، جس کی تہہ خانے میں آمد کے ساتھ ہی چوکنے کھڑے مسلح افراد مزید مستعد نظر آنے لگے تھے۔ گرے ڈریس پینٹ پر چیک دار قمیض پہنے اس شخص نے آڑی مانگ نکال کر نہایت سلیقے سے بال سنوار رکھے تھے۔ آنکھوں پر موجود چشمہ اس کی شخصیت کو پرکشش بنا رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کی نسبت اس کی رنگت نسبتاً صاف تھی، اور مجموعی طور پر اس کی شخصیت کا تاثر ایسا بن رہا تھا جیسے وہ کوئی ٹیچر یا کمپیوٹر آپریٹر وغیرہ ہو۔ تہہ خانے میں پہنچ کر اس نے قطار میں بیٹھے مرد و زن اور بچوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، اور پھر یوں کھنکارا جیسے کوئی لیکچرار اپنا لیکچر شروع کرنے جا رہا ہو۔ ڈیئر فرینڈز، اس نے نرمی سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اس کی آواز بھی اس کی شخصیت کی طرح پرکشش تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں پہنچنے میں زیادہ کشٹ نہیں اٹھانا پڑا ہوگا۔ نیچرلی آپ فکر مند تو ہوں گے کہ آپ کو اس طرح یہاں کیوں لایا گیا ہے، پر وشواس کیجئے کہ آپ کو ہم سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کم از کم اس سمے تک تو بالکل بھی نہیں، جب تک آپ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی پرابلم کھڑی نہیں کی جائے گی۔ وہ شکل و صورت سے پڑھا لکھا اور مہذب دکھائی دیتا تھا، تو اس کی گفتگو اس کے تہذیب یافتہ ہونے کی آئینہ دار تھی۔ آپ کو یہاں لانا ہماری مجبوری تھی۔ انڈین گورنمنٹ نے ہمارے چند بہت اہم ساتھیوں کو اریسٹ کر کے آتنکوادی ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ان کے ساتھ جیل میں بہت برا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اپنے ان ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے ہم نے آپ کو بندی بنایا ہے۔ آپ لوگ یہاں امن اور شانتی سے رہیں۔ جیسے ہی انڈین گورنمنٹ ہماری ڈیمانڈ پوری کرے گی، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے یہ کوئی بہت ہلکا پھلکا معاملہ ہو، لیکن ہر ذی عقل سمجھ سکتا تھا کہ صورتحال کتنی گمبھیر ہے۔ عرصے سے علیحدگی کی تحریک چلانے والے یہ تامل گوریلے انڈین حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے، اور ان کا سر کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی۔ یقیناً اسی کوشش میں ان کے چند سرکردہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اب یہ سر پھرے اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے برسوں سے رائج ایک ترکیب آزمانے بیٹھ گئے تھے۔ یاترا سے واپس آنے والے سکھوں سے بھری بس کو یرغمال بنا کر وہ اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے تھے، اس کا اندازہ لگانا تو آسان نہیں تھا، لیکن اس بات کا بہرحال اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ سکھ یرغمالی بڑی مشکل میں پڑنے والے ہیں۔ اگر گورنمنٹ سے کوئی ڈیمانڈ پوری کروانا ہی تھی تو بندی بنانے کے لیے ان کا چناؤ کرتے، جن کی جان کی سرکار کو پرواہ ہوتی ہے۔ ہم خال سے تو پہلے ہی سرکار کی نظروں میں کھٹکتے ہیں، اور وہ ہم کو دوش دیتی ہے کہ ہم دھرتی ماں سے غداری کر کے خالستان بنانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں یرغمال بنانے کا مقصد بتانے والے کا لہجہ اپنے مسلح ساتھیوں کی نسبت خاصا دوستانہ تھا، اس لیے پہلی بار کسی کی ہمت ہو سکی کہ کچھ بول سکے۔ بولنے والا ایک لمبا چوڑا درمیانی عمر کا سکھ تھا۔ ان سے گفتگو کرنے والے شخص نے ایک متین سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور نرمی سے بولا، آپ کی بات ٹھیک ہے سردار جی، لیکن ہم نے بھی کچھ سوچ سمجھ کر یہ کام کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا ایک MP چیف منسٹر کی ناک کا بال بنا ہوا ہے، اور ناک کا وہ بال چیف منسٹر کو مجبور کرے گا کہ وہ پردھان منتری کو ہماری ڈیمانڈ ماننے پر مجبور کرے۔ اگر چیف منسٹر ایسا نہیں کر سکا تو اس صوبے میں اپنی گورنمنٹ بھی نہیں چلا سکے گا۔ خال سے اپنی برادری کی خاطر اسے اس کی کرسی سے اتار پھینکیں گے۔ اپنی بات کہہ کر وہ ذرا سا مسکرایا اور سلسلہ تکلم دوبارہ جوڑتے ہوئے بولا، سکھ یاتریوں کو بندی بنانے کے پیچھے ایک کارن اور بھی ہے۔ اگر انڈین گورنمنٹ نے ہماری ڈیمانڈ پوری کرنے میں زیادہ حجت کی تو خال سے یہ شور مچائیں گے کہ چونکہ معاملہ ان کی برادری کے لوگوں کا ہے، اس لیے سرکار بے پرواہی کر رہی ہے۔ یوں سرکار ڈبل پریشر میں آ جائے گی۔ ان لوگوں نے واقعی سوچ سمجھ کر کام کیا تھا۔ اب آپ لوگ بنا ٹینشن لیے اور دیے آرام کریں۔ کھانے کا ٹائم ہونے پر آپ کو کھانا مل جائے گا، باقی چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ آپ کو بدلے میں کیول اتنا کرنا ہوگا کہ میرے اور میرے لوگوں کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ کریں۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے بغیر تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جو لوگ اس سے کچھ کہنا چاہتے تھے ان کے لب حرکت کر کے بند ہو گئے۔ مسلح افراد کے گھیرے میں موجود لگ بھگ 50-55 ان یرغمالیوں کے دل و دماغ میں
ढेरों اندیشے تھے، لیکن انتظار کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگر کسی کو پیاس لگی ہو تو وہ اس گھڑے سے پانی پی سکتا ہے۔ انڈے جیسے چکنے سر والے نے بلند آواز میں اعلان کیا تو ان میں سے کئی کو احساس ہوا کہ ان کے حلق خشک ہو پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی بندشیں کھول دی گئیں اور پانی کے خواہش مند پانی پینے لگے۔ کچھ حسب ہدایت سچ مچ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، جبکہ کچھ یوں ہی گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئے۔ معاذ بھی انہی لوگوں میں شامل تھا اور غور کر رہا تھا کہ اس صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمیں ایک اہم کام انجام دینے میں تاخیر ہو گئی۔ اگر نقیب کی بہن کی شادی کی ڈیٹ گزر گئی ہوگی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود سرمد سے یہ بات کہتے ہوئے عالم شاہ کے لہجے میں حقیقی ندامت تھی۔ آپ کا قصور نہیں ہے سائیں، آزاد ہوتے ہی ہم ایسے حالات میں گر گئے تھے کہ ذہن الجھ کر رہ گیا۔ سرمد کا اشارہ سجل کے بیٹے کے اغوا سے پیدا ہونے والی صورتحال کی طرف تھا۔ واقعی وہ حالات بہت گمبھیر تھے، لیکن ہمیں اپنے محسن کے اہل خانہ کی احوال پرسی میں اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ہم نے نقیب سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بہن کو بھائی بن کر رخصت کریں گے۔ عالم شاہ کا افسوس کم نہیں ہو رہا تھا اور رہ رہ کر بازل کی قید میں ملنے والا اپنا تہہ خانے کا ساتھی نقیب لاشاری یاد آ رہا تھا۔ سینے میں خوبصورت دل رکھنے والا وہ لڑکا جو شاعرانہ ذوق رکھتا تھا، لیکن خاندان کا واحد کفیل ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے محنت و مشقت کی چکی میں پس رہا تھا، ان کے سامنے بے بسی کی موت مرا تھا۔ مرتے مرتے وہ ان پر یہ احسان کر گیا تھا کہ انہیں تہہ خانے سے فرار کی راہ سجھا گیا تھا۔ اس کے اس احسان کا بدلہ وہ نقیب کی ماں اور بہن کی احوال پرسی کر کے کسی حد تک ادا کر سکتے تھے، لیکن حالات و مصروفیات نے یہ اہم معاملہ ذہن سے نکال دیا۔ وہ تو بھارت جانے کا سلسلہ چلا تو اسے اچانک یاد آیا کہ یہاں اس کے حصے کا ایک اہم کام باقی ہے۔ اس کام کو نمٹانے کے لیے ہی آج وہ اور سرمد نقیب کے گھر جانے والے راستے کی طرف گامزن تھے۔ سندھ کے چھوٹے سے شہر میں واقع اپنے گھر کا پتہ نقیب نے مرنے سے پہلے انہیں بتا دیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی واقع کالونی میں نقیب کا گھر تلاش کرنے میں انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ گھر ایک ایسی گلی میں تھا جس میں عالم شاہ کی بڑی سی گاڑی داخل نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے گاڑی گلی کی نکڑ پر ہی چھوڑ دی اور پیدل مکان کی طرف بڑھے۔ پتلی سی گلی میں راستہ ہموار نہیں تھا اور گٹر ابل جانے کے باعث گندا پانی بھی بہہ رہا تھا۔ میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس مختلف عمر کے بچے، جن میں سے بعض کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، بدبو اور گندگی سے بے نیاز اپنے کھیل میں مگن تھے۔ ان دونوں نے گندے پانی سے بچتے بچاتے نقیب کے مکان تک کا فاصلہ طے کیا۔ لکڑی کا سال خوردہ دروازہ، جس کے قبضے شاید ایک دو دھکوں میں ہی اکھڑ جاتے، بند تھا۔ دروازے کے آزو بازو اطلاعی گھنٹی کا کوئی نام و نشان موجود نہ پا کر سرمد نے لوہے کی کنڈی کی مدد سے دروازے کو زور سے بجایا۔ کون؟ فوراً ہی رد عمل ظاہر ہوا اور کسی نے دروازے کی ذرا سا کھول کر جھری سے جھانکا۔ جھانکنے والی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی آواز نے بتا دیا تھا کہ وہ نوجوان لڑکی ہے۔ ہم کراچی سے آئے ہیں بہن، نقیب لاشاری کے دوست ہیں اور آپ کی والدہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سرمد نے سبھاؤ سے لڑکی کو اپنے متعلق آگاہ کیا تو اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی دروازہ کھٹاک سے کھل گیا۔ دروازے میں 18-19 برس کی ایک گندمی رنگت اور بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی کھڑی تھی۔ اگرچہ انہوں نے تہہ خانے کی قید میں نقیب کو خاصی ابتر حالت میں دیکھا تھا، پھر بھی لڑکی کے چہرے میں نقیب کی مشابہت دکھائی دے گئی۔ بھیا کہاں ہے؟ وہ خود کیوں نہیں آئے؟ سوال پوچھتے ہوئے لڑکی کے لہجے میں شدید بے قراری تھی اور وہ یوں متلاشی نظروں سے ان کی پشت پر دیکھ رہی تھی جیسے اچانک ہی نقیب ہنستا ہوا وہاں سے نکل آئے گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی والدہ کو ہماری آمد سے مطلع کر دیں، ہم اندر آ کر ذرا سکون سے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ گلی میں مسلسل لوگ آ جا رہے ہیں، یوں دروازے پر کھڑے کھڑے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ سرمد نوٹ کر چکا تھا کہ گلی سے گزرنے والے راہگیر متجسس نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، اس لیے دھیمی آواز میں لڑکی کو بھی اس بات کا احساس دلایا۔ آپ لوگ اندر آ جائیں۔ لڑکی نے کپ کپاتے لہجے میں بولتے ہوئے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی چھوٹا سا کچا صحن تھا جسے شاید صبح ہی لیپا گیا تھا۔ صحن میں ہی ایک چھپر تلے باورچی خانے کا انتظام تھا، جہاں رکھا مختصر سامان مکینوں کی مالی حالت کا اعلان کر رہا تھا۔ صحن کے پار ٹین کی نیچی چھتوں والے دو چھوٹے کمرے دکھائی دے رہے تھے۔
اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ اندر آرام کر رہی ہیں۔ ایک کمرے کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اس نے انہیں آگاہ کیا اور خود آگے بڑھ کر پہلے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اماں اماں دیکھیں، بھیا کے دوست آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اندر جاتے ہی اس نے ماں کو آواز دے کر آگاہ کیا۔ سرمد اور عالم شاہ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا وہ سہارا دے کر بیمار ماں کو بٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیٹی رہیں ماں جی، ہم آپ کو تکلیف دینے نہیں آئے، بس آپ کو نقیب کا پیغام دینا تھا اور اس کی ایک امانت آپ تک پہنچانی تھی۔ عالم شاہ نے نحیف اور لاغر عورت کو زحمت سے روکنے کی کوشش کی۔ مجھے سرہانے سے ٹیک لگا کر بٹھا دے آسماں، عورت نے کمزور سی آواز میں بیٹی سے کہا، تو اس نے حسب ہدایت اسے تکیوں کے سہارے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ عورت جس کا چہرہ بخار کی شدت سے دہک رہا تھا، چارپائی کے قریب رکھے موڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بیٹھو پت، نقیب کے دوست ہو تو میرے لیے بیٹوں جیسے ہی ہو۔ پھر وہ لڑکی کی طرف رخ کر کے بولی، جا آسماں بھائیوں کے لیے کوئی لسی پانی لے کر آ، بیچارے اتنی گرمی میں آئے ہیں۔ نہیں ماں جی، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کچھ دیر پہلے ہی راستے میں جوس پیا ہے اور اب بالکل بھی کچھ پینے کی خواہش نہیں ہو رہی۔ عالم شاہ نے ماں کی بات پر لڑکی کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت دیکھی اور جلدی سے بول پڑا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے میزبان اس خاطرداری کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اپنے انکار پر لڑکی کے چہرے پر پھیل جانے والے سکون نے اس کے اندازے کی تصدیق بھی کر دی۔ نقیب کیسا ہے، وہ خود کیوں نہیں آیا؟ اس کی بہن کی شادی سر پر آ گئی ہے، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ عورت کے لہجے میں بیٹے کے بارے میں پوچھتے ہوئے تھوڑی تشویش اور تھوڑی خفگی کے رنگ تھے۔ وہ آنا چاہتا تھا ماں جی، لیکن بہن کی شادی اچھی طرح کرنے کے شوق نے اس کا راستہ روک لیا۔ اللہ کے کرم سے کراچی میں اس کا کام بہت اچھا چل رہا ہے اور اسے ایک بڑی عمارت میں پلمبرنگ کا ٹھیکہ مل گیا ہے۔ سیٹھ نے نقیب کی فرمائش پر اسے ایڈوانس میں رقم دے کر اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کر دے گا۔ وعدہ نبھانے کے لیے کام کے چکر میں پھنسا نقیب بیچارہ گھر آنے کی فرصت تو نہیں نکال سکا، لیکن اس نے شادی کے خرچے کے لیے رقم بھجوائی ہے۔ اس بار سرمد نے جواب دینے کی ذمہ داری نبھائی اور عالم شاہ کا اسی مقصد کے لیے رکھوایا ہوا رقم کا لفافہ جیب سے نکال کر احترام سے عورت کے ہاتھ میں تھمایا۔ لیکن نقیب کو خود بھی تو آنا چاہیے، کیا بہن کی شادی اس کے بغیر ہی ہو جائے گی؟ کپ کپاتی انگلیوں سے لفافہ تھامتی عورت کے چہرے پر اطمینان کے رنگ اتر آئے تھے، لیکن بیٹے کا نہ آنا ہنوز اسے کھٹک رہا تھا۔ ہو سکتا ہے عین شادی والے روز پہنچ جائے، آپ اللہ کا نام لے کر شادی کے انتظامات کیجئے۔ نقیب بتا رہا تھا کہ آس پڑوس والے ملنسار لوگ ہیں اور ضرورت پڑنے پر بہت کام آتے ہیں۔ آپ اپنے اعتبار کے لوگوں سے انتظامات کے سلسلے میں مدد لیجئے اور پھر بھی اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس نمبر پر رابطہ کر کے نقیب کے حوالے سے بتا دیجئے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ فوری طور پر حل ہو جائے گا۔ سرمد نے ایک رابطہ نمبر لکھا، کارڈ عورت کے ہاتھ میں تھمایا۔ بھیا خود ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کا جو موبائل نمبر میرے پاس ہے اس پر میں روزانہ فون کرتی ہوں، لیکن نمبر بند ملتا ہے۔ لڑکی نے پہلی بار گفتگو میں دخل دیتے ہوئے تفتیش کرنے والے انداز میں دریافت کیا۔ اس کا موبائل خراب ہو گیا ہے، اس لیے آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ جلد وہ خود آپ سے رابطہ کرے گا۔ آپ ساری پریشانیوں اور فکروں کو ذہن سے نکال دیں اور خوشی خوشی شادی کی تیاری کریں۔ آپ کی خوشی کے لیے آپ کا بھائی دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس موقع پر خوش ہوں۔ سرمد نے تادیبی لہجے میں اسے باور کروایا تو وہ تھوڑا سا جھینپ گئی۔ اللہ سائیں میرے نقیب کو سلامت رکھے، میرے بچے نے چھوٹی سی عمر سے ہی بڑی ذمہ داریاں سنبھال رکھی ہیں۔ تو مجھ سے کہنا پت کہ ماں اور بہن تمہاری راہ دیکھتی ہیں، وہ آئے گا تو ہی ہماری خوشی مکمل ہوگی۔ بولتے ہوئے نقیب کی ماں کی سانس کمزوری کے باعث پھول رہی تھی، لیکن لہجہ بیٹے کی محبت سے سرشار تھا۔ آپ فکر نہ کریں ماں جی، ہم نقیب تک آپ کا پیغام پہنچا دیں گے۔ نقیب کی بیمار ماں کو یہ جھوٹی تسلی دیتے ہوئے عالم شاہ کا دل دکھ سے کٹ رہا تھا، لیکن فی الحال اس نے ان لوگوں سے نقیب کی موت کی دردناک خبر چھپائے رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ خبر اس گھر پر بجلی بن کر گرے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے نقیب کی بہن آسماں اپنے گھر کی ہو جائے، اس کی شادی ہو جاتی تو اس گھرانے کو داماد کی صورت ایک دوسرا بیٹا مل جاتا جو انہیں جذباتی سہارا بھی فراہم کر سکتا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ پوت، تم نے ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھائی اور ہم تمہاری کوئی خاطرداری بھی نہیں کر سکے۔
خاطرداری پھر کبھی ماں جی، ابھی تو آپ اپنی صحت اور ہماری چھوٹی بہن کے بیاہ کی فکر کیجیے۔ ہماری بہن کی شادی بڑے اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ عالم شاہ نے قلق میں مبتلا عورت کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک نظر آسماں پر ڈالی۔ اس کے کمسن چہرے پر اس کی بات سن کر حیا کے جو رنگ پھیلے تھے وہ اسے بہت دلکش بنا رہے تھے۔ عالم شاہ نے بے ساختہ ہی اپنے دل میں اس کی خوشی کے دائمی ہونے کی دعا کی۔ وہ معصوم سی لڑکی اسے سجل اور مومل ہی کی طرح لگی تھی۔ میرے خیال میں ہم ماں جی کو ہسپتال لے چلتے ہیں۔ یہ صحت مند ہوں گی تب ہی تو شادی کی تیاری طریقے سے کر سکیں گی۔ سرمد نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا تو عالم شاہ نے اس کی پرزور تائید کی، لیکن عورت گھبرا کر نہیں نہیں کرنے لگی۔ رہنے دو پوت، یہ گلی کے کونے پر ہی بڑا اچھا ڈاکٹر بیٹھتا ہے۔ رات میں وہ اپنا دوا خانہ کھولے گا تو میں اس سے دوا لے لوں گی۔ رات ہونے میں تو ابھی دیر پڑی ہے، ابھی دوا مل جائے گی تو رات تک آپ کافی بہتر ہو جائیں گی۔ ضد مت کریں اور ہمارے ساتھ ہسپتال چلیں، ہم بھی آپ کے بیٹے جیسے ہی ہیں۔ عالم شاہ نے اصرار کیا۔ اس کے پہم اصرار کے سامنے عورت زیادہ دیر انکار پر قائم نہیں رہ سکی اور ہسپتال چلنے کے لیے راضی ہو گئی۔ ماں کو رضامند پا کر آسماں نے اسے چادر نکال کر دی اور خود بھی بڑی سی چادر اوڑھ کر ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ چاروں آگے پیچھے چلتے ہوئے گلی سے باہر نکلے تو دیکھا عالم شاہ کی شاندار گاڑی بچوں کے نرغے میں ہے۔ کچھ بچے گاڑی کی چھت تک رسائی حاصل کر چکے تھے، کچھ بونٹ پر اچھل کود رہے تھے اور کچھ ہینڈل کھینچ کھینچ کر گاڑی کے دروازے کھولنے کی تگ و دو میں مصروف تھے۔ سرمد نے قریب جا کر انہیں ہلکی سی ڈانٹ پلائی تو وہ تیزی سے منتشر ہو گئے۔ یہ آپ کی گاڑی ہے؟ آسماں نے حیرت سے پوچھا۔ اتنی شاندار گاڑی دیکھ کر ماں بیٹی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ سوال جواب بعد میں کر لینا، پہلے ماں جی کو اندر بٹھاؤ، دیکھ نہیں رہی کہ ان سے کمزوری کے باعث کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ عالم شاہ نے جان بوجھ کر باروب انداز اختیار کیا تو آسماں نے سٹ پٹا کر ماں کو سرمد کے کھولے ہوئے دروازے سے گاڑی کے اندر بٹھایا۔ سرمد نے عالم شاہ کے لیے بھی فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ عالم شاہ اندر بیٹھ گیا تو اس نے مؤدبانہ انداز میں دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ یہاں جو سب سے اچھا ہسپتال ہو اس کا پتہ بتاؤ، عالم شاہ نے ایک بار پھر باروب لہجے میں آسماں سے پوچھا تو وہ مروب سی پتہ بتانے لگی۔ دونوں ماں بیٹی بہت جھجکے ہوئے انداز میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور خاصی الجھن میں مبتلا دکھائی دیتی تھیں۔ عالم شاہ جان بوجھ کر ان کی کیفیت سے بے نیاز بنا رہا۔ جلد ہی گاڑی آسماں کی رہنمائی میں ایک ہسپتال تک پہنچ گئی۔ اس چھوٹے سے شہر کا سب سے اچھا ہسپتال بس واجبی سا ہی تھا، لیکن وہ اس سے بہتر کی امید بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس پرائیویٹ ہسپتال میں اپنے لباس اور چہروں سے ہی غریب معلوم ہوتی۔ نقیب کی ماں بہن کو اکیلے آنے پر شاید کوئی لفٹ بھی نہ کرواتا، لیکن عالم شاہ نے استقبالیہ پر جا کر انگریزی میں گٹ پٹ کی تو اندازہ کر لیا گیا کہ پارٹی مضبوط ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں نقیب کی ماں کو معائنے کے لیے ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ آسماں بھی ماں کے ساتھ ہی تھی۔ عالم شاہ اور سرمد انتظار گاہ میں بیٹھ گئے۔ سچل سے کہہ دینا کہ ہماری غیر موجودگی میں ان ماں بیٹی کی پوری خبرگیری کرتا رہے۔ بابا سائیں کا اپنے کزن کے ہاں شادی میں شرکت پر اصرار نہ ہوتا تو میں بھارت جانے کا پروگرام آگے بڑھا دیتا اور آسماں کی شادی میں شرکت کر کے ہی یہاں سے جاتا۔ آپ فکر نہ کریں سائیں، میں سچل کو ہر بات اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ سرمد نے اسے تسلی دی۔ وہ عالم شاہ کا اتنا خاص ملازم تھا کہ عالم اسے دوستوں ہی کی طرح اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اس کے بغیر اس کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ بھارت کے پروگرام میں بھی اس نے سرمد کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سرمد کی غیر موجودگی میں سچل کو یہاں اس کی ذمہ داریاں سنبھالنا تھیں۔ بھارت جا کر واپس آ جائیں تو پھر خدیجہ کے گھر والوں سے بات کر کے تمہاری شادی کا بھی کوئی سلسلہ چلاتے ہیں۔ خدیجہ اچھی لڑکی ہے، کوئی اور اس کا دعوے دار بن کر آ جائے بہتر ہے اس سے پہلے ہی تم اسے اپنے گھر کی رونق بنا لو۔ انتظار گاہ میں بیٹھ کر انہیں کچھ کرنا تو تھا نہیں، اس لیے عالم شاہ نے ایک دلچسپ موضوع چھیڑ دیا۔ خدیجہ کے ذکر پر سرمد کے چہرے پر ایک نرم سا تاثر ابھرا اور ہونٹ بھی دھیرے سے مسکرائے، لیکن جان بوجھ کر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، آپ سے پہلے میں اپنے سر پر صحرا سجاتا بھلا کیا اچھا لگوں گا سائیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ پہلے آپ وڈے سائیں کی خواہش پوری کریں تو پھر میں بھی اپنے بارے میں کچھ سوچوں۔ سوچ لو بھائی، کہیں میرے چکر میں پڑ کر تمہارا سر ہی سفید نہ ہو جائے۔ عالم شاہ نے اسے ڈرایا۔ اس سے قبل کہ سرمد جواب میں کچھ بولتا، انہیں سامنے سے آسماں آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا اور صورت سے وہ کچھ پریشان دکھائی دیتی تھی۔
کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سرمد نے کھڑے ہو کر اس سے سوال کرنے میں پہل کی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اماں کو بہت تیز بخار ہے اور کمزوری بھی بہت ہو گئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ انہیں 1-2 دن ہسپتال میں داخل کروا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو کرنے دو انہیں داخل۔ اچھا ہے کہ یہاں رہ کر علاج طریقے سے ہو جائے گا۔ سرمد نے اسے تسلی دینے والے انداز میں جواب دیا۔ یہ بہت مہنگا ہسپتال ہے جی۔ آسماں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم صرف اپنی ماں کا خیال رکھو اور مجھے یہ پرچہ دکھاؤ۔ سرمد نے اس کے ہاتھ میں موجود پرچہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ڈاکٹر نے گلوکوز کی تھیلی اور دوائیں وغیرہ لکھ کر دی ہیں، اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے نسخے والا پرچہ سرمد کی طرف بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، تم تھوڑی دیر انتظار کرو، میں ابھی سب کچھ لے کر آتا ہوں۔ سرمد اس سے کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ عالم شاہ نے اسے اتنا اعتماد اور اختیار دے رکھا تھا کہ وہ بہت سے معاملات اپنی صوابدید پر بھی نمٹا لیتا تھا۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہو جانے پر آسماں عالم شاہ کی طرف بڑھی اور جھجکتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم پریشان مت ہو، تمہاری اماں جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ کون ہیں آپ لوگ؟ بھیا کے دوست تو نہیں ہو سکتے؟ میرے بھیا ایک عام سے محنت مزدوری کرنے والے شخص ہیں، آپ جیسے امیر کبیر لوگ ان کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے عالم شاہ کا جملہ شاید سنا بھی نہیں اور شک بری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ دوستوں میں امیری غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نقیب ہمیں ایسے حالات میں ملا تھا کہ ہمارے درمیان حیثیتوں کا فرق مٹ گیا تھا۔ سچ کہوں تو نقیب دوست سے زیادہ ہمارا محسن ہے۔ عالم شاہ نے پوری سچائی سے اسے جواب دیا۔ وہ بازل کی قید میں گزرا وہ کٹھن وقت کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اگر نقیب کی بدولت انہیں تہہ خانے سے فرار کا موقع نہیں ملتا تو جانے بازل جیسا جنونی اور متشدد طبیعت کا مالک شخص ان کا کیا حشر کرتا۔ فی الحال تو اس جنونی کے خود شدید زخمی ہونے کی اطلاع تھی، اس لیے وہ اس کے خلاف کسی کارروائی کا منصوبہ بھی نہیں بنا سکے تھے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ عالم شاہ کے جواب نے اس کی الجھن دور نہیں کی۔ کبھی فرصت میں تمہیں سب بتا دوں گا، ابھی مجھ سے کچھ بھی جاننے پر اصرار مت کرو، اور بس اتنا یاد رکھو کہ میں بھی تمہارے بھائی جیسا ہی ہوں، اور تم اپنا ہر مسئلہ بالکل اسی طرح مجھے بتا سکتی ہو جیسے نقیب کو۔ بھیا ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں عجیب عجیب سے وہمیں آ رہے ہیں۔ عالم شاہ کے انداز اور الفاظ میں کچھ ایسا تھا جو آسماں کو کھٹکا گیا اور وہ آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑی۔ عالم شاہ سے جواب میں کچھ نہ کہا گیا اور وہ بس آسماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ آسماں کی آنکھوں میں ڈولتے آنسو اس کے رخساروں پر لڑک گئے۔ میں یہ دوائیں لے آیا ہوں۔ سرمد جو ابھی وہاں لوٹا تھا پریشان نظروں سے اس منظر کو دیکھتا ہوا بولا۔ جاؤ یہ دوائیں لے کر اندر اماں کے پاس چلی جاؤ، اللہ نے چاہا تو سب اچھا ہو جائے گا۔ عالم شاہ نے خود کو مشکل گھڑی سے نکالا۔ آسماں نے ہاتھ کی پشت سے رخسار پر بہتے آنسو صاف کیے اور سرمد کی بڑھائی ہوئی دواؤں کی تھیلی تھام کر وہاں سے چلی گئی۔ بہن ہے یار اور بھائی کی خیریت کی طرف سے مشکوک ہو گئی ہے۔ عالم شاہ نے سرمد کی نظروں میں موجود سوال پڑھ کر کچھ مردگی سے جواب دیا۔ نقیب کی موت کی اطلاع ان ماں بیٹی کے لیے بہت بڑا صدمہ ثابت ہوگی۔ سرمد نے بھی افسوس سے تبصرہ کیا، پھر سر جھٹکتے ہوئے ذرا پرجوش انداز میں بولا، میں آپ کے لیے ایک حیرت ناک اطلاع لے کر آیا ہوں۔ عالم شاہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ابھی باہر منشی عبدالحق کی بیٹی آسیہ کو دیکھا ہے، وہ اتنے برے حال میں ہے کہ مشکل سے ہی پہچانی جا رہی ہے۔ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور زخم سڑ رہے ہیں۔ میں نے میڈیکل سٹور والے سے اس کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں، ان کے مطابق وہ کچھ عرصے سے اس علاقے میں بھیک مانگ رہی ہے اور لوگ اسے لنگڑی فقیرنی کے نام سے جانتے ہیں۔ میڈیکل سٹور والے کا کہنا ہے کہ روز صبح سویرے کوئی اسے یہاں چھوڑ جاتا ہے اور سورج ڈھلنے کے بعد لے کر جاتا ہے۔ سرمد کی لائی ہوئی اطلاع واقعی حیرت انگیز تھی۔ آسیہ کے ذکر کے ساتھ ہی عالم شاہ کے بہت سے زخم ہرے ہو گئے۔ آسیہ نے سجل اور معظم شاہ کے اغوا میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور جب وہ اتفاقاً اس کی حقیقت جان کر اس سے باز پرس کر رہا تھا تو اس نے اس پر اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا بھیانک الزام عائد کر دیا تھا۔ اپنے جھوٹ کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے وہ اس حد تک چلی گئی تھی کہ اوپری منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھی تھی۔ آسیہ کے اس ڈرامے نے اسے اپنے باپ اور ماموں کی نظروں سے گرا دیا تھا۔ بعد ازاں اس پر پشت سے قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا تھا، جس کے بارے میں شواہد بتاتے تھے کہ حملہ آور آسیہ کا چھوٹا بھائی تھا۔
اس واقعے کے بعد منشی عبدالحق اپنے پورے خاندان کے ساتھ غائب ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ہسپتال میں داخل آسیہ بھی غائب ہو گئی تھی اور تلاش کے باوجود ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اب اچانک ایک چھوٹے شہر میں آسیہ کی بطور فقیرنی موجودگی کی اطلاع ملنا واقعی حیرت انگیز تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ سچ مچ آسیہ ہی ہے؟ بالکل سائیں، اگر آپ چاہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ سرمد کے لہجے میں اعتماد تھا۔ ہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عالم شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں، تم یہاں رکو، میں بہت خاموشی سے اسے چیک کرتا ہوں۔ بس تم مجھے یہ بتا دو کہ وہ کس طرف موجود ہے۔ اس نے سرمد کو روک دیا۔ ہسپتال کے دروازے سے نکلنے کے بعد دائیں طرف ہسپتال سے ہی متصل میڈیکل سٹور ہے۔ اس میڈیکل سٹور کے سامنے والے فٹ پاتھ پر بیٹھی ہے وہ۔ سرمد نے نشاندہی کی تو وہ سر ہلا کر خارجی راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا رخ میڈیکل سٹور کی طرف تھا۔ اس طرف بڑھتے ہوئے اس نے فٹ پاتھ پر چادر بچھا کر بیٹھی اس فقیرنی کو دیکھا، جسے کوئی سایہ بھی میسر نہیں تھا۔ پھٹے پرانے اور میلے کچیلے لباس میں یوں تیز دھوپ میں ایک کھمبے کے سہارے بیٹھی وہ بڑی قابل رحم لگ رہی تھی۔ وہ میڈیکل سٹور تک پہنچا تو اس کے اور فقیرنی کے درمیان فاصلہ اتنا سمٹ گیا کہ اب وہ اس کی شکل بھی اچھی طرح دیکھ سکتا تھا، لیکن براہ راست اس کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے وہ سٹور پر موجود شخص سے مخاطب ہوا اور اسے دودھ کے امپورٹڈ ڈبے سمیت 4-5 آئٹمز کے نام گنوا کر مصروف کر دیا۔ اب وہ اطمینان سے فقیرنی کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ نقاہت اور تکلیف کے باعث اس میں آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھنے کی ہمت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ سر کے بال بے حد الجھے ہوئے اور میلے تھے، رنگت جھلس کر سیاہ پڑ گئی تھی۔ سیاہی مائل پپڑی زدہ ہونٹوں اور میل بھرے لمبے ناخنوں والے سوکھے ہاتھوں کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ وہی آسیہ عبدالحق ہے جسے اس نے اپنے ماموں قربان شاہ کی حویلی میں دیکھا تھا۔ سانولی سلونی سی وہ آسیہ تو بڑی صاف ستھری اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ اس نے انٹر تک تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی اور بڑی اونچی اڑان اڑنے کے ارادے رکھتی تھی۔ اس آسیہ کے بارے میں بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ وہ یوں ایک فٹ پاتھ پر پڑی ہوگی اور آتے جاتے راہگیر رحم کھا کر اس کی جھولی میں چند سکے ڈالتے ہوئے گزر جاتے ہوں گے۔ سب سے قابل رحم حالت اس کے پیر کی تھی۔ اس کا دایاں پیر جس انداز میں پڑا ہوا تھا، اس سے ظاہر تھا کہ وہ اسے حرکت دینے سے معذور ہے۔ اس پیر پر سے شلوار کا پائچہ پنڈلی سے ذرا اوپر تک کھسکا ہوا تھا اور اس جگہ پرانا زخم دکھائی دے رہا تھا۔ زخم پر مکھیاں بھنک رہی تھیں، جنہیں اڑانے کی کوشش کیے بغیر وہ مکمل بے حسی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آسیہ کی وجہ سے اگرچہ وہ اور اس کا خاندان شدید تکلیف سے گزرے تھے، پھر بھی اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل کانپ گیا۔ یہ لیجئے سر، آپ کا سامان۔ میڈیکل سٹور والے نے اسے پکارا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور بننے والے بل کا معلوم کر کے اسے رقم ادا کر کے سامان کا تھیلا اٹھا کر واپس ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ سائیں، مستعد اور وفادار سرمد اس کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی دوڑا ہوا آیا اور اس کے ہاتھ سے سامان کا تھیلا لے لیا۔ اس میں دودھ کے ڈبے، دلیا اور فروٹ کاکٹیل وغیرہ ہے۔ تم یہ سامان آسماں کے حوالے کر دو۔ اس نے سرمد کو ہدایت کی تو وہ باوجود خواہش کے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کر سکا اور خاموشی سے ہسپتال کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے کمرے بنائے گئے تھے۔ سرمد کے جانے کے بعد وہ خود استقبالیہ پر پہنچا اور نقیب کی والدہ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ایک بڑی رقم ایڈوانس کے طور پر ڈپازٹ کروا دی۔ ڈاکٹر نے عورت کو 1-2 دن داخل رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن اس نے احتیاطاً اتنی رقم جمع کروا دی تھی کہ اگر ہفتہ 10 دن بھی انہیں داخل رہنا پڑے تو مسئلہ نہ ہو۔ اس کے اس کام کو نمٹانے تک سرمد بھی واپس آ چکا تھا۔ آسیہ کی نگرانی کرنا ہے سرمد، اس کی نگرانی کرو اور دیکھو کہ اس سے بھیک منگوانے والا اسے کہاں لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سائیں، جو آپ کا حکم۔ وفادار سرمد سے اس کے سوا اور کس جواب کی امید رکھی جا سکتی تھی؟ میرے خیال میں سائیں یہاں قریب کسی ہوٹل میں کمرہ لے لیتے ہیں۔ اس معاملے کو نمٹانے کے لیے ہمیں رات گئے تک یہاں رکنا ہوگا۔ اتنی دیر آپ کہاں خار ہوتے رہیں گے؟ آپ ہوٹل میں آرام کیجیے گا، یہ نگرانی وغیرہ کا کام میں خود نمٹا لوں گا۔ سرمد نے مشورہ دیا جسے قبول کرنا اس نے مناسب سمجھا۔ آسماں اور اس کی ماں سے مل کر اور انہیں تسلی تشفی دے کر وہ لوگ ہسپتال سے روانہ ہو گئے۔ سرمد موبائل پر انٹرنیٹ کی سہولت کا فائدہ اٹھا کر اس شہر میں موجود ہوٹلوں کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا تھا۔
چھوٹا سا شہر تھا جہاں ایک ہی مناسب ہوٹل کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر انہوں نے ایک دن کے لیے کمرہ بک کروایا۔ اپنے ساز و سامان اور سہولیات کے اعتبار سے وہ کمرہ بس گزارا ہی تھا، لیکن انہیں بھی کون سا وہاں ڈیرے ڈال کر بیٹھنا تھا، سو برداشت کر لیا۔ عالم شاہ کے اصرار پر تھوڑا بہت کھانے پینے اور آرام کرنے کے بعد سرمد سونپی گئی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی لے جاؤ۔ اسے چابیاں میز پر ہی چھوڑ کر اٹھتے دیکھ کر عالم شاہ نے اسے ٹوکا۔ نہیں سائیں، گاڑی نہیں لے جاؤں گا، گاڑی یہاں کے ماحول میں جلدی نمایاں ہو جاتی ہے۔ میں نے اس ہوٹل کے قریب ہی ایک جگہ بورڈ لگا دیکھا تھا کہ وہاں کرائے پر موٹر سائیکلیں دستیاب ہیں، میں موٹر سائیکل لے لوں گا۔ سرمد نے اسے جواب دیا تو اس کی بات مناسب جان کر اس نے مزید اصرار نہیں کیا اور بولا، ٹھیک ہے، جو تم مناسب سمجھو کرو، مجھے بس حالات سے باخبر رکھنا۔ جو حکم سائیں، سرمد نے حسب عادت فرما برداری سے کہا اور باہر نکل گیا۔ آسیہ کے بارے میں کوئی نئی اطلاع رات کو ہی ملنے کی توقع تھی، چنانچہ سرمد کے جانے کے بعد وہ بھی آرام کرنے لیٹ گیا۔ کیا پٹر پٹر لگا رکھی ہے؟ تم لوگوں سے چپ نہیں بیٹھا جاتا؟ یہاں کیا اپنے مامے کے پتر کے بیاہ میں آئے ہوئے ہو جو سارا ٹائم مزے سے بیٹھے گپے ہانکتے رہتے ہو؟ تہہ خانے کی حبس زدہ قید میں وقت گزارنا آسان کام نہیں تھا۔ اندیشوں اور وسوسوں میں ڈوبے قیدی اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ایک دوسرے سے گفت و شنید کر کے وقت گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ پچھلے 2 دن میں ان کے اس عمل پر کوئی تعرض نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس وقت بالوں سے فارغ چمکتی چندیا والا، جسے وہ لوگ اب امیت کے نام سے جاننے لگے تھے، یکدم ہی چیخ پڑا۔ اس کے یوں چلانے پر تمام یرغمالی خاموش ہو کر اس کا منہ تکنے لگے۔ قید خانے میں موجود امیت کا ساتھی شترو بھی یرغمالیوں کو سخت نظروں سے گھورنے لگا، پھر امیت کی طرف مڑ کر اس سے تامل زبان میں کوئی بات کی۔ اس کی بات سن کر امیت نے شانوں کو جھٹکا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ لوگ اعصاب زدہ نظر آتے ہیں، مسلح افراد کے ستے ہوئے چہروں کو دیکھ کر معاذ نے ساتھ بیٹھی سونیا سے سرگوشی میں کہا۔ سونیا محض تائیدی ہنکارہ بھر کر رہ گئی۔ جو معاذ نے محسوس کیا تھا اسے وہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ شروع میں ان لوگوں کا رویہ اچھا تھا، وہ انہیں کڑی نگرانی میں رکھ رہے تھے، لیکن رویہ ٹھیک تھا، کھانا پینا بھی وقت پر مل رہا تھا، اور پچھلے حصے میں موجود بیت الخلاء کو استعمال کرنے کی بھی آزادی تھی۔ آپس میں تامل زبان میں بات چیت اور ہنسی مذاق کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یرغمالیوں سے بھی خوشگوار لہجے میں بات کر لیتے تھے، لیکن کل شام سے ان کا انداز بھجا بھجا تھا۔ رات کے کھانے میں یرغمالیوں کو پانی جیسی پتلی دال کے ساتھ فیکا سے ایک روٹی کھانے کے لیے دی گئی تھی۔ صبح ناشتے میں محض کالی چائے اور شاید رات کی بچی ہوئی باسی روٹیاں تھیں۔ کھانے کے معیار کے ساتھ ساتھ اب ان کے رویے کی خرابی بھی سامنے آ گئی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ حالات ان کی توقع کے مطابق نہیں ہیں اور وہ مشکل سے گزر رہے ہیں۔ ان کے رویوں کو محسوس کر کے پہلے پریشان یرغمالی کچھ اور بھی سہم گئے اور آپس میں ہونے والی گفتگو کا سلسلہ بھی موقوف کر دیا، لیکن چھوٹے بچے مصلحتوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ دوپہر کو پچھلے 2 یوم کے معمول کے مطابق مقررہ وقت پر کھانا نہیں آیا تو سب نے سمجھ لیا کہ اب انہیں فاقہ کشی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن بچے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ کھانے کے مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ اوپر ہوا تو بچوں نے ماؤں سے کھانے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ بے بس مائیں جھوٹی تسلیاں دے دے کر ایک حد تک انہیں بہلاتی رہیں، لیکن بھوکے پیٹ کب تک محض تسلیوں سے بہلتے۔ تقریباً 7 سالہ ایک گول گپلو سا بچہ ماں کو ذرا زیادہ ہی تنگ کر رہا تھا۔ بچے کی صحت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خاصا خوش خوراک رہا ہوگا۔ دوران سفر بھی وہ اکثر چپس، نمکو اور چاکلیٹ جیسی چیزیں کھاتا ہوا نظر آیا تھا، اور ایسے بسیار خور بچے کے لیے یقیناً فاقہ کشی ایک بڑی مصیبت تھی۔ پہلے دھیمے سروں میں ماں سے مطالبہ کرنے کے بعد وہ بلند آواز سے بھوں بھوں کر کے رونے لگا۔ ان کی نگرانی کرنے والے مسلح افراد بچے کے رونے کی وجہ جانتے تھے، لیکن جان بوجھ کر بے نیاز بنے رہے۔ آخر ممتا سے مجبور ہو کر بچے کی ماں نے ہی ہمت کی اور ملتجی لہجے میں بولی، بھرا، کم سے کم بچوں کو تو کھانا دے دو، بیچارے بچے کیسے کھائے پیے بنا رہ سکتے ہیں؟ کسی کو کھانا نہیں ملے گا، کوئی کھانا وانا نہیں ہے۔ عورت کی درخواست سن کر امیت نے زور سے دھاڑ کر جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر عورت کی تو مزید بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن بھوک کا ستایا بچہ چپ نہیں رہ سکا۔ وہ تھا بھی والدین کا اکلوتا بچہ
اور ذرا زیادہ ہی لاڈ پیار میں پلا ہوا محسوس ہوتا تھا، اس لیے قدرے بدتمیزی سے اونچی آواز میں بولا، اگر تمہارے پاس کھانا نہیں ہے تو ہمیں یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہمیں جانے دو، ہم اپنے گھر جا کر خود کھانا کھا لیں گے۔ بہت بھوک لگی ہے سالے تجھے، لے کھا لے کھانا، ہمارے پاس تو کھلانے کے لیے بس یہ گولیاں ہی ہیں۔ شدید غیظ میں بھرا ہوا امیت بچے پر جھپٹا اور اپنی گن کی نال بچے کے منہ میں گھسیڑ دی۔ اس کی اس حرکت پر بچے کی ماں سمیت کئی عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ مرد بھی مضطرب سے ہو کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، لیکن شترو کی ایک دھاڑ نے انہیں کوئی حرکت کرنے سے روک دیا۔ وہ اپنا خطرناک مشین پستول لہراتا ہوا کہہ رہا تھا، خبردار، اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، اگر کسی نے حرکت کی تو اس کا جسم چھلنی کر کے رکھ دوں گا۔ ان کا تیسرا ساتھی اجے اس ساری سچویشن میں بالکل ہی خاموش تھا، لیکن اس نے بھی اپنے کندھے سے لٹکتی رائفل اتار کر یرغمالیوں کی طرف تان لی تھی۔ بچے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہونے والے مردوں میں معاذ بھی شامل تھا، لیکن ایک طرف مسلح افراد کے تیوروں تو دوسری طرف اپنے ہاتھ پر سونیا کے ہاتھ کے دباؤ نے اسے کسی حرکت سے باز رکھا، اور اس نے بس ذرا کی ذرا نظریں موڑ کر سونیا کی طرف دیکھا۔ اس نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ سکون سے رہے۔ معاذ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا مشورہ ماننا پڑا۔ موجودہ صورتحال میں ذرا سی بے احتیاطی بچے سمیت کئی لوگوں کی جان لے سکتی تھی۔ بچہ تو بہت ہی ہائی رسک پر تھا، امیت کی گن کی نال اس کے منہ میں رکھی ہوئی تھی اور وہ رونا بھول کر بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے وہ جدید دور کا 7 سالہ بچہ یہ بات تو سمجھتا تھا کہ گن ایک خطرناک شے ہے۔ اس خوفناک شے کی دہشت سے بچے کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں اور چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ گرو کا واسطہ، بھگوان کا واسطہ، جس کو بھی تم مانتے ہو اس کا واسطہ، پلیز میرے بچے کو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس معصوم کو۔ اب یہ کچھ نہیں بولے گا، کچھ بولے تو تم پہلے مجھے گولی مار دینا۔ بچے کی ماں، جو چند لمحوں کے لیے خود بھی خوف سے منجمد ہو گئی تھی، سکتے سے نکل کر دہائیاں دیتی ہوئی آگے بڑھی اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر امیت کے دونوں پیر پکڑ لیے۔ اس کا بلک بلک کر رونا وہاں موجود تقریباً ہر شخص کی آنکھوں کو نم کر گیا تھا۔ امیت سرخ نگاہوں سے بچے کو گھورتا ہوا اپنی جگہ پر ایسے کھڑا رہا جیسے انسان نہیں پتھر ہو۔ اسی وقت سیڑھیوں کی طرف سے کسی کی بلند لہجے میں بولنے کی آواز آئی، اور پھر وہی شکل و لہجے سے متین اور بردبار دکھائی دینے والا شخص تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ آج وہ بھی پہلے دن کی نسبت خاصے رف حلیے میں تھا، اور لباس میں وہ پہلے سی نفاست دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سر کے بال بھی قدرے میلے اور بے ترتیب تھے، اور چشمے کے پیچھے سے جھانکتی ذہین آنکھوں میں سرخ ڈورے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یا تو وہ مسلسل جاگتا رہا ہے، یا پھر ضبط گریہ نے اس کی آنکھوں کا یہ حال کیا ہے۔ اس نے اوپر سیڑھیوں پر سے امیت سے کیا کہا تھا، وہ تو تامل زبان کے استعمال کی وجہ سے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن امیت کے رد عمل نے کافی حد تک مفہوم واضح کر دیا۔ وہ بچے کے منہ سے گن کی نال باہر نکال کر اس سے کچھ دور ہٹ گیا تھا، اور اب قدرے ناراض لہجے میں کچھ بول رہا تھا۔ اس شخص نے تحمل سے امیت کی بات سنی، اور پھر جواب میں خود کچھ بولا تو ایسا لگا کہ وہ امیت کو ڈانٹ رہا ہے۔ اس کی ڈانٹ سننے کے بعد امیت زبان سے کچھ نہیں بولا، اور مزید 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے انداز میں مجبوری سے زیادہ احترام کا اظہار تھا۔ امیت سے نمٹنے کے بعد اس نے یرغمالیوں کی طرف رخ کیا۔ امیت کے غصے کا نشانہ بننے والے بچے کی ماں نے بچے کو اپنی باہوں کے حلقے میں لے لیا تھا، اور ابھی تک سسک رہی تھی۔ اس نے ایک تعصف بھری نظر ماں اور بچے پر ڈالی اور ذرا سا کھنکار کر ان لوگوں سے مخاطب ہوا، جو کچھ ہوا اس پر مجھے افسوس ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی آپ لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس سمے میرے لوگ بہت دکھی اور ٹینس ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں۔ سرکار آپ لوگوں کی خاطر ہماری ڈیمانڈ ماننے کی بجائے ہمیں گھیرنے کے چکر میں پڑ گئی ہے۔ ہمارا ایک خاص آدمی جو ہمیں یہاں خوراک وغیرہ پہنچانے کا سورس تھا، سرکار کی نظر میں آنے کے کارن کل اریسٹ ہو گیا تھا۔ ہمارے کاز کو بچانے کے لیے اس نے قربانی دی اور اریسٹ ہوتے ہی آتما ہتیا کر لی۔ اپنے ساتھی کی موت نے میرے لوگوں کی ذہنی حالت بہت خراب کر دی ہے، انہیں ٹینشن بھی ہے اور شدید دکھ اور غصہ بھی۔ اس نے بولتے بولتے یکدم سر جھکا لیا، اور یوں لگا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند ثانیے کے وقفے کے بعد اس نے دوبارہ سر اٹھایا اور بولنا شروع کیا۔ ہم آپ لوگوں کو کشٹ نہیں دینا چاہتے، لیکن ہمارے پرابلمز بڑھنے پر آپ کو بھی کشٹ اٹھانا پڑے گا۔ ہمارے پاس یہاں خوراک کے نام پر صرف خشک راشن اور دودھ کے چند
टेट्रा पैक डिब्बे हैं और कुछ तय नहीं कि हमें कितने समय तक यहाँ रुकना पड़ेगा। अपने एक साथी की मौत के बाद हम किसी और से कॉन्टैक्ट करने और उससे ताज़ा सब्जियां या दूध मंगवाने का रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए हमने अपने पास मौजूद राशन को संभाल कर बरतने का फैसला किया है। दूध सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, इसलिए हमें और आपको काली चाय के साथ रूखी सूखी खाकर गुजारा करना पड़ेगा। आई होप कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। उसने अपनी बात के इख्तिताम पर उन सब के सहमे हुए और परेशान चेहरों पर एक नज़र डाली और फिर पलटकर शिकस्ता अंदाज में चलता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो उन्हें इस मुसीबत में डालने वालों का सरगना था, लेकिन उसके अंदाज़ो अतवार की शाइस्तगी किसी को भी उससे पूरी तरह मुतनफ़्फ़र नहीं होने देती थी। अब भी सब खामोशी से यूं सर झुकाकर अपनी अपनी जगह बैठ गए, जैसे उन्होंने उसे अपने ताउन का खामोश अहद दे दिया हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।